عنوان گفتگو ہے خاندانی نظام، اس کا تحفظ۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بنیادیں ہمیں فراہم کی ہیں، اور انسانیت اگر ان 3 بنیادوں پر قائم رہے تو یقیناً اس سے خاندان کے درمیان، معاشرے کے درمیان اور عالمی سطح پر بھی تعاون، کوآپریشن کی فضا قائم رہے گی۔ ایک تو پہلا عقیدہ یا تصور وہ وحدت الہ ہے، یعنی اس پوری کائنات کا خالق ایک ہے، اور اپنی اصل میں یہ چیز پوری انسانیت کے درمیان مشترک ہے، لیکن اگر انسان اس میں بگاڑ پیدا کر لے اور ایک خالق کی بجائے کئی طرح کے خدا ان کو پوجنا شروع کر دے، تو وہ بنیاد جو ہے انسانیت کے درمیان اکٹھ کی، اشتراک کی، تعاون کی، تو وہ بکھر جاتی ہے۔ چونکہ جب ہر ایک کا خالق کا تصور الگ الگ ہے، دوسرا ہے، تو ان کے درمیان پھر اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اہم تصور ہے وحدت آدم، یعنی ہم سب ایک شخص کی اولاد ہیں، اور وہ ہمارے باپ ہیں، اور وہ ہمارے لیے مشترک ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، وہ ابو البشر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس جانب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے توجہ دلائی کہ تکبر اور نخوت اس بنیاد پر نہ پیدا ہو کہ ہمارا قبیلہ یا ہمارا خاندان وہ دوسرے سے افضل ہے۔ ہاں، انسانوں کے درمیان خصوصیات مختلف ہوتی ہیں، کچھ افراد ہوتے ہیں ان کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ دوسرے افراد ہوتے ہیں ان کی دوسری خوبیاں ہوتی ہیں، بین اسی طرح قبائل، ذاتیں، نسلیں، تو ان کے درمیان بھی خصوصیات اچھی یا بری ہو سکتی ہیں، کسی میں زیادہ ہوگی، کسی میں کم ہوگی، لیکن اس بنیاد پہ نہ تو کوئی افضل ہے اور نہ ہی کوئی کمتر ہے۔ تو ہاں، افضلیت کا معیار یہ دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ قابل عزت، رسپیکٹفل وہ شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنا۔ تو جو شخص بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی وہ دوسروں کے حقوق نہیں سلب کرتا، وہ کسی کی جان نہیں تلف کرتا، کسی کا مال نہیں چھینتا ناحق، کسی کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہوتا، یہ 3 بڑی بنیادی چیزیں ہیں
تو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے۔ اور تیسری ہمارے درمیان اشتراک کی ایک اہم خوبی، وجہ، ضرورت یا تعاون کی صورت وہ رشتے کی بنیاد ہے، وہ رحم ہے۔ یعنی ایک رحم سے، ایک ماں کے پیٹ سے بہن بھائی نکلتے ہیں اور پھر ان کے حقوق و فرائض ایک دوسرے پر جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ یعنی کچھ حقوق بھی ہیں اور کچھ فرائض بھی ہیں، اور اسی لیے جو یہ رحم ہے، یعنی جس سے رشتے بنتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، وہ توڑے نہیں۔ ایک صحابی آئے نا، اور انہوں نے آ کر عرض کی حضور ہمارے رشتہ دار ہیں اور وہ ہم سے اچھا تعلق رکھتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اگر وہ ناراض ہو جاتے ہیں یا تعلق توڑ لیتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو پھر عدلے کا بدلہ ہو گیا نا، انہوں نے اچھا کیا تو تم نے بھی اچھا کر لیا، اور اگر انہوں نے برا کیا تو تم نے بھی برا کر دیا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سل من قطعک، اس سے بھی تعلق جوڑ جو تجھ سے توڑتا ہے، واعف عمن ظلم، اور اگر کوئی زیادتی بھی کر لے، ظلم بھی کر لے تو اس کو معاف کر دے۔ اب یہ ایک جہاد ہے، یعنی ایک جہاد تو وہ ہے نا کہ آپ نے تلوار لی، کلاشن کوف لی، کوئی آپ کے پاس ویپن ہے اور دشمن کے مقابلے میں چلے گئے، کھڑے ہو گئے اور جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں نقد جان پیش کر دی۔ یہ بھی مشکل کام ہے، لیکن اس کے اندر ایک وقتی جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے، وقتی جوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساری زندگی ایسے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھنا جو آپ سے تعلق توڑنے پر آمادہ ہو، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ جہاد بالنفس ہے، اور اپنی ذات اور اپنی خواہش کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور اس بنیاد پہ کھڑے ہونا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ وہ بھائی ہے، بہن ہے، قریبی عزیز ہے، تو وہ تعلق توڑ بھی رہا ہے تو چونکہ میرے آقا کا سید العالمین کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اگر وہ تعلق توڑتا بھی ہے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس تعلق کو جوڑو۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن یہی وہ جہاد ہے جس کا ریوارڈ، انعام، بدلہ اللہ تعالیٰ معاشر میں عزت اور سرفرازی کی صورت میں ادا کریں گے، اور یہی وہ اصل میں خاندان کو جوڑنے کی بنیاد ہے۔ یعنی جیسے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہمارا خالق ایک ہے اور ہم اس جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا باپ ایک ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اس جگہ پہ ہمارا اکٹھ ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے لیے جو تیسری ایک بڑی بنیاد ہے وہ رشتے ہیں، وہ رحم ہے، اور اگر یہ بنیاد خراب ہو جائے، یہاں پہ تعلقات خراب ہو جائیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے
پھر معاشرتی سطح پہ تعلقات کا خوبصورت رہنا اور برقرار رہنا۔ اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے بنیادیں تو اور بھی ہیں، لیکن بڑی بنیادیں یہ ہیں۔ علامہ کے جواب شکوہ میں جو اشعار ہے نا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، یعنی کبھی ہم فرقوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے اور کبھی ذاتوں کی بنیاد پہ تقسیم ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی کیا ہم دنیا میں اسی طرح ترقی کر سکتے ہیں کہ لڑائی کر کے، جھگڑ کے اور ایک دوسرے کو دور کر کے؟ یا جو ہمارے لیے بنیادیں ہیں کہ ہمارا دین ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے، خانہ کعبہ ہمارے لیے مشترک ہے، تو کیا ہم یہ جو بنیادیں ہیں تو ان کی بنیاد پر ہم آپس کے تعلقات مزید بڑھائیں اور ایک دوسرے سے تعاون کریں، کوآپریٹ کریں، یا ہم ان تمام بنیادوں کو گرا دیں اور ان کو گرا کے تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی گاڑی ہے نا، خراب ہو گئی ہے، تو اگر کچھ لوگ اس کو دھکا لگا رہے ہیں آگے اور کچھ آگے سے ہیں جو پیچھے دھکا لگا رہے ہیں، تو بے شک ہو سکتا ہے کہ جو اس کو آگے کی طرف دھکا لگانے دو لوگ ہیں اور دو لوگ پیچھے کی طرف، تو جو پیچھے کی طرف دھکا لگا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا زور کم ہو، لیکن وہ رفتار جو ہے وہ گاڑی نہیں پکڑ سکتی۔ ہاں، رفتار اسی وقت پکڑ سکتی ہے کہ جب چاروں کے چاروں لوگ جو ہیں گاڑی کو ایک ہی سمت میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو بیان اسی طرح ایک تو بڑی بنیادیں ہیں۔ پھر علامہ کا خیر آگے اسی جواب شکوہ میں ہے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ اب یہ تنقید ہے ممبر پر کہ ممبر سے لوگوں کو انتشار کا شکار کیا جا رہا ہے، فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ یعنی اذاں تو ہو رہی ہے لیکن وہ جو حضرت بلال کی روح ہے وہ نہیں ہے۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مسیح خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یہ نہیں وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان آبود، سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی حال نہیں، کوئی ہماری وقت نہیں۔ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ یعنی یہ تقسیمیں تو بہت ہیں۔ اور پھر علامہ دعویٰ دیتے ہیں، خیر چلیے وہ بھی شعر سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس پر تمہارا اکٹھ ہو سکتا ہے، ہو نہ یہ پھول، یعنی رسول اللہ کا پھول نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو،
ہونا یہ ساقی، یعنی اللہ کے رسول اگر ساقی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو پھر جواب شکوہ کا اختتام جو ہے وہ علماء اس شعر پر کرتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس وہ فکری بنیادیں ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان سب کو گرا کر اور پھر آگے بڑھ جائیں گے، ترقی کر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو فطری بنیادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو اخلاقی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، جو معاشرتی بنیادیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کو اجتماعی طور پر استوار کر کے، بلڈ کر کے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، پھر ہم ترقی کی طرف جا سکتے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ جو ہمارا خاندان ہے یہ نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، کتنا بابرکت تعلق ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے سے وجود میں آ رہا ہے، اور اس نے اگر ختم بھی ہونا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ طلاق ہے۔ تو جب پورا خاندان اس نکاح کے انسٹیٹیوشن کے پیچھے، ادارے کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، اس سنت کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تو پھر یہ رشتے پروان چڑھتے رہیں گے، اور پھر جو اولاد اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں عطا کرے گا، وہ اولاد اگر ماں باپ دونوں موجود ہیں اور پرورش پا رہی ہے تو وہ جذباتی طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی متوازن ہوگی، اور اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہیں تو آپ بے شک ان کو سونے کا نوالہ عطا کر دیں، ان بچوں کو بڑی گاڑی دے دیں، بڑا گھر دے دیں، وہ ہو سکتا ہے جو ان کا آئی کیو ہے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے، وہ بہت اچھا ہو، وہ پڑھنے میں بہت اچھے ہوں اور ان کے گریڈز بھی بہت اچھے آئیں، لیکن جذباتی طور پہ وہ انتہائی ویک ہوں، ایموشنلی ویک ہوں گے۔ ان کا جو ای کیو ہے، ہم اس کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں، ایک انسان کا آئی کیو ہوتا ہے اور ایک اس کا ای کیو ہوتا ہے۔ آئی کیو تو ہم جانتے ہیں کہ فلاں شخص قابل ہے، جس کو میتھ آتی ہے، فزکس آتی ہے، کیمسٹری بڑی اچھی آتی ہے، تو یہ تو اس کا آئی کیو ہے۔ ای کیو کا مطلب یہ ہے ایموشنز، یعنی کیا وہ محبت کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ کہیں تنہا ہے، اکیلا ہے تو اداسی کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو اس کا اپنی ذات پہ کتنا کنٹرول ہے، وہ کسی بھی سچویشن میں کس طرح ری ایکٹ کرتا ہے، اور کیا اس کی ذات کے اندر توازن ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے نارمل ہوتے ہیں، نہ ان کو میتھ آتی ہے، نہ کیمسٹری، نہ ان کو کوئی ریاضی، مطلب اس کو کوئی اتنا آئی کیو اچھا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کرنے کی صلاحیت اتنی عطا کی ہوتی ہے کہ انتہائی بری صورتحال میں بھی، مشکل ترین حالات میں بھی وہ صبر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو ای کیو ہے، ایموشنل جو کوشنٹ ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو یہ جو نکاح کا رشتہ ہے، اس میں پورا خاندان انوالو ہوتا ہے، تو اس میں خاندان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات کو استوار کریں، وہ بگاڑ پیدا نہ کریں۔ بدترین جرم جیسے قتل ایک بڑا گناہ ہے، شرک ایک بڑا گناہ ہے، تو جو بڑے جرائم ہیں، دین ان جرائم میں سے بھی
ایک بڑا جرم قرار دیتا ہے میاں بیوی کے درمیان جو شخص تعلقات کو خراب کرتا ہے۔ اچھا، وہ خراب کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ بہن ہو، بھائی ہو، وہ ماں ہو، چاہے ہسبینڈ کی طرف سے یا وائف کوئی بھی ہو، تو جو بھی اس تعلق کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پہلے بارے کا ایک واقعہ سناتا ہوں، 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، اور وہ بابل میں آئے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر۔ وہ کہتے تھے یار ہمارے پاس ایک علم ہے اور ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، اور یہ علم آزمائش ہے۔ جیسے ہمارے پاس چھری ہے نا، آپ اس سے سیب کاٹ لیں یا کسی کے پیٹ میں مار کے اس کے پیٹ میں گھسا دیں، تو اب اس کے ایک پازیٹیو پہلو ہے اور ایک نیگیٹو ہے۔ تو ہر علم جو ہوتا ہے اس کا ایک مثبت بھی ہے اور ایک منفی بھی ہے۔ زبان سے آپ کسی کے لیے کلمہ خیر کہہ رہی ہے، کسی کو گالی دینا شروع کر دیں۔ کان اللہ کی نعمت ہے، آپ اچھا سننا شروع کر دیں یا برا سننا شروع کر دیں۔ تو ہر چیز کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علم دیا ہے اور اس علم کے دونوں پہلو ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ اس کا جو منفی پہلو ہے تو تم نے اس کا استعمال نہیں کرنا۔ ظاہر بات ہے یہ خاص علم تھا جو ان کو دیا گیا اور وہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہود اس وقت ایک اسیری کی زندگی گزار رہے تھے، قید تھے، بخت نصر نے ان پہ اٹیک کیا ہوا تھا اور بہت سارے یہودی پکڑ کے وہ لایا تھا۔ اب قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ اچھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ سیکھتے تھے اس علم کو، یفرقون بین المرء وزوجہ۔ اب قرآن مجید یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ سیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ اس کا کوئی مثبت پہلو وہ اختیار کرتے، وہ میاں اور بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ اب وہ تفریق جو پیدا کرنا ہے نا، اس کے پیچھے چاہے حسد ہو، بری نظر ہو، انسان کی نا اپنی نظر بھی لگتی ہے، اپنے آپ کو بھی لگتی ہے، اپنی اولاد کو بھی لگتی ہے، اور حسد کا جذبہ ہمارے اندر ہوتا ہے، مثبت یا منفی دونوں طرح سے۔ تو اگر کوئی جوڑا ہم دیکھیں اور ہمیں اچھا لگے تو کہیں پہ اگر ہمارے اندر کوئی حسد بھی پیدا ہو تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا یہ برا جذبہ جو ہے اس کا کوئی اثر یہاں تک نہ پہنچے۔ سم ٹائم اپنی ہی ماں باپ کی نظر لگتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی موذی چیز نقصان پہنچائے، وہ انسیکٹ مچھر سے لے کر سانپ تک اور کوئی بولے کتے تک ہو سکتی ہے، جو بھی انسان کو کاٹ سکتی ہے اور نقصان پہنچا سکتی ہے، تو اس کے شر سے میں خود نہیں بچ سکتا، تو اے اللہ میں تیری حفاظت کی تو اس سے دعا کرتا ہوں، شیطان سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ اور من کل عین لامہ، نظر لگانے والی جو آنکھ ہے اس کا بھی ایک شر ہے، تو اس شر سے میں تجھ سے حفاظت کی دعا کرتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اپنے اوپر بھی پڑھیں اور اس طرح بھی پڑھ کے پھونک مار دیں، اور جہاں پہ ہم نکاح کی تقریب میں جائیں تو وہاں پہ ان کے لیے کلمہ خیر کہیں، دعا کریں ان کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت طریقہ ہے کہ بارک اللہ لکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت عطا کرے، وجمع بینکما بخیر، اور تمہیں خیر پر جمع کر دے۔ تو ہمارا کام ہے وہاں پہ دعا کرنا، کسی بھی اچھے جوڑے کے لیے، جو بھی میاں بیوی ظاہر بات نکاح کی ہم تقریب میں جاتے ہیں، اور جہاں پہ ہمیں لگے کہ خاندان میں جھگڑا پیدا ہو گیا دو کے درمیان، 2 کام ضرور کرنے چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے
اور صلح کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ صلح خیر، جو صلح ہے اس میں خیر ہے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا یار اچھا ہے، نہ کہ لڑائی ہوگی نہ چنگا ہے، اس وقت ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اندر انتہائی کمزور ہے۔ اس وقت پھر ہمیں اپنا محاسبہ نفس وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ جو نکاح کا ادارہ ہے، اس کو قائم و دائم فرمائے، اور جو بے تحاشا ہمارے یہاں طلاق اور خلا کے کیسز ہیں اس سے ہماری جان چھڑائے، اور ہم سب پر اپنی رحمت کی چادر تان دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔